حضرت انس بن نضر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی میں شریک کیوں نہیں ہو سکا۔ ان کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاقاً سے احد کی لڑائی پیش آ گئی، جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملے کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کر لیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع کیا ہے جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ ہٹ، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے لیے تھا، اس واسطے وہ چلے گئے۔ وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے کہ اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے، واپس نہیں آئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زائد زخم تھے تیر کے اور تلوار کے ان کے بدن پر۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔